السلام علیکم، ویلکم ٹو ویڈیوز فیکٹری میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ شوبز اور ماڈلنگ کرنے والی نوجوان خوبصورت لڑکی کی سچی داستان ہے، اور ایسی ہزارہ داستانیں ہمارے معاشرے میں بکھری پڑی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آج ہی آپ ہمارے اس چینل ویڈیوز فیکٹری پر تشریف لائے ہیں تو ذرا نیچے دائیں سائڈ پر موجود بلیو لوگو پر کلک کرتے جائیں تاکہ ویڈیوز فیکٹری کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو اس فیکٹری میں بننے والی روزانہ نئی سے نئی ویڈیوز دیکھنے کو ملے۔ شکریہ۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف۔ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور میں اس کی داستان غم سننے پر مجبور تھا۔ شوبز اور ماڈلنگ سے توبہ کرنے والی نوجوان لڑکی کی یہ سچی داستان ہے۔ اس دکھی رویداد میں اس شعبے میں کام کرنے والوں اور والیوں کے لیے عبرت موجود ہے، بشرط یہ کہ کوئی بصیرت رکھنے والا ہو، کوئی سبق حاصل کرنے والا ہو۔ اس لڑکی نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے شعبہ ایڈورٹائزنگ میں 6 سال کام کیا۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے مالکان کے ایجنٹوں نے کیسے کیسے سین اور پوز بنوائے، سوچ کر ہی رونا آ جاتا ہے۔ وہ خود کہتی ہے، ماڈلنگ میں سب سے زیادہ معاوضہ اسے دیا جاتا ہے جو زیادہ فحش اور پرہنہ مناظر پیش کرے۔ اس شعبے میں جسم کی نمائش ہی اصل ہوتی ہے۔ گزشتہ سال میرا ایک موبائل کمپنی کے ساتھ 1 سال کا کانٹریکٹ تھا۔ 4 ماہ ہو چکے تھے۔ روزانہ 20 قسم کے میرے پوز لیتے اور پھر کوئی 4-5 منتخب کر لیے جاتے۔ ایک دن میں اس کمپنی کے آفس سے گھر آ رہی تھی کہ میری گاڑی کا حادثہ ہو گیا۔ مجھے چوٹیں آئیں۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں مجھے اسپتال داخل کیا گیا۔ 2 گھنٹوں کے بعد میرے ہوش و حواس بحال ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے کمپنی کے مینیجر کا فون آیا۔ جھٹ سے پوچھا کہ چوٹیں اور خراشیں کہاں کہاں آئی ہیں۔ چہرے، بازو، ٹانگیں، پاؤں اور ہاتھوں وغیرہ پر چوٹیں اور خراشیں آئی ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا، چہرہ محفوظ ہے، البتہ ایک بازو پر ہلکی سی خراشیں آئی ہیں۔ کمپنی کے ایڈورٹائزنگ مینیجر نے فوراً کہا، اپنے بازو کی تصاویر لے کر مجھے واٹس اپ کرو، اور ہاں، چوٹ والے بازو کی تصاویر مختلف پوزوں میں لینا، اور فوراً مجھے بھجوا دو۔ وہ کہتی ہے، ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مینیجر کی گفتگو سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا کہ میں اسپتال میں داخل ہوں، بیمار ہوں۔ 2 گھنٹے پہلے ہی میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میری صحت اور گاڑی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ میرے گھر والے پریشان ہیں۔ میں ابھی سنبھل بھی نہیں پائی کہ انہوں نے خیریت دریافت کرنے کے بجائے پہلے یہ پوچھا کہ چوٹ کہاں کہاں آئی ہے، اور پھر مزید یہ کہ جس بازو پر چوٹ اور خراش آئی ہیں اس کی تصاویر مختلف پوزوں سے لے کر فوراً واٹس اپ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چونکہ میرا 1 سال تک اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ اور کانٹریکٹ تھا، لہٰذا میں نے 1-2 گھنٹے کے بعد اپنی چوٹ والے بازو کی تصاویر لے کر انہیں واٹس اپ کر دی۔ میں 3 دن اسپتال میں زیر علاج رہی۔ اس کے بعد اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر چلی گئی۔ 15 دن گھر آرام کیا۔ اس دوران کمپنی کے ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کسی کا کوئی فون نہ آیا۔ 18 دن بعد میں نے از خود ہی مینیجر کو فون کیا، لیکن انہوں نے میرا فون ریسیو نہیں کیا، حالانکہ یہ وہ شخص تھا جو میری پہلی کال پر ہی میرا فون اٹھا لیا کرتا تھا۔ میں نے یہ سمجھا شاید کسی میٹنگ وغیرہ میں مصروف ہوں گے، بعد میں کال بیک کر لیں گے، لیکن 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی کوئی کال نہ آئی۔ میں نے از خود ہی دوبارہ کال کی، لیکن اس مرتبہ بھی اس نے فون ریسیو نہیں کیا، اور 5 منٹ بعد ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ میسیج بھیج دیا، کمپنی نے آپ کا کانٹریکٹ ختم کر دیا ہے، آپ کی جگہ کسی دوسری ماڈل گرل کو رکھ لیا گیا ہے، کیونکہ آپ کے ایک بازو پر خراش کا نشان پڑ چکا ہے۔ میں نے جوابی میسیج کیا، لیکن میرا تو کمپنی کے ساتھ پورے سال کا معاہدہ ہے اور ابھی صرف 4 ماہ ہوئے ہیں۔ اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور پھر میں نے یہ میسیج کیا، چلو ٹھیک ہے، تم نے دوسری ماڈل رکھ لی ہے، لیکن جو 4 ماہ میں نے کام کیا ہے اس کا معاوضہ ادا کر دیا جائے۔ اس میسیج کا بھی کوئی جواب نہ آیا۔ جب 3 ماہ تک مجھے کمپنی کی طرف سے کوئی ریسپانس نہ ملا تو میں نے کمپنی کے CEO اور مینیجر کو ای میل کی کہ میں عدالت جا رہی ہوں اور تمہیں قانونی نوٹس بھجواؤں گی وغیرہ وغیرہ۔
پھر کہیں جا کر انہوں نے میرے گزشتہ کاموں کا ادھورا معاوضہ ادا کیا۔ اس رویے کے بعد مجھے اس کام سے ہی نفرت ہو گئی کہ کس قدر یہ مادیت پرست، بے حس، مفاد پرست اور ظالم لوگ ہیں، جو موت کے منہ میں جانے والے لوگوں پر بھی رحم نہیں کرتے، اسپتالوں میں پڑے ہوں کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ یہ انسان نہیں، حیوان ہیں، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اتنے مادہ پرست، اس قدر ظالم، اتنے لالچی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ چنانچہ اسی دن سے میں نے شوبز اور ماڈلنگ چھوڑنے کا اصولی فیصلہ کر لیا، اور میں نے اس کام سے سچی اور پکی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر سابقہ غلطیوں، کوتاہیوں اور گناہوں پر معافی مانگی۔ یہ داستان بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملٹی نیشنل اداروں اور سرمایہ دارانہ نظام میں اس قدر خرابیاں ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے خوبصورت لبادہ ضرور اوڑھا ہوا ہے، لیکن اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ انسانوں کے لبادے میں ہوس و حرص کے پجاری ہیں، خدا را ان کے جال میں نہ پھنسیں۔ یہ مشکل وقت میں آپ کو اپنے نظام سے ایسے باہر نکال کریں گے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ ان کے چنگل سے نکلیں، اسی میں دو جہانوں کی بہتری اور عافیت ہے۔ میرا یہ پیغام ہے ان تمام مسلمان بہنوں کے لیے جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ میں ماڈلنگ کرتی ہیں۔ خدا را وہ لوٹ آئیں اپنے ماضی کی طرف، اپنی مشرقی روایات کی طرف، اپنے خاندان کی طرف اور اپنے حیادار گھروں کی طرف۔ اصل میں اس وقت مغرب پر بھوت سوار ہے کہ عورت کو بھی گھر سے نکال کر دفتر پہنچایا جائے، تاکہ معاشرے کا ایک ایک فرد پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگ جائے۔ اس مہم کو بڑھاوا دینے میں ملٹی نیشنل کمپنیاں سب سے آگے ہیں، کیونکہ جب عورت بھی دفتر میں پہنچے گی تو گھرداری کو خیر آباد کہہ دے گی۔ اس کے نتیجے میں میک ڈونلڈ کے کھانے دھڑا دھڑ بکیں گے اور مسلمانوں کا پیسہ رفتہ رفتہ میک ڈونلڈ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ ہمیں ان کھانوں کے خریدنے سے پہلے سوچنا ہوگا کہیں یہ گھر پھونک تماشا تو نہیں۔ ایک طرف ہم اپنا سرمایہ ضائع کر رہے ہیں تو دوسری طرف اپنی صحت برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے خوشنما ڈبوں میں بند میٹھے زہر سے بچنا ہوگا، ورنہ ہم اپنا سب کچھ لٹا بیٹھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔